نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز سامعین، گزشتہ درس ہمارا سورۃ النحل کے آخر تک ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے جی سورہ بنی اسرائیل، اس کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزے کا تذکرہ ہے، جس کو ہمارے ہاں معجزہ معراج کا کہا جاتا ہے عرف میں، جبکہ اس کے دو حصے ہیں، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور دوسرا مسجد اقصیٰ سے جہاں رب نے چاہا وہاں تک، اس کو معراج کہتے ہیں۔ پہلے حصے کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہے، دوسرے کا ذکر ہم انشاءاللہ سورۃ النجم میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر مختصر یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا گیا اور حضور واپس آئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے جو دعا کی وہ ایک بڑی درد بھری دعا ہے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں اپنی کمزوری اور اپنے ضعف کو تیرے سامنے بیان کر رہا ہوں، جو لوگوں نے میرے ساتھ برتاؤ کیا یا اللہ اس کا شکوہ صرف تیرے سامنے کر رہا ہوں۔ اے اللہ تو نے اپنے نبی کو کن لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے تیرے نبی کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ اے اللہ اگر اس سب پر تو راضی ہے تو فلا ابالی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو راضی رہنا چاہیے، اور اپنے دکھڑے تیرے سامنے بیان کر رہا ہوں، تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا زیر فریاد آپ نے جو فرمائی اللہ تعالیٰ نے سنی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے قریبی رشتہ دار حضرت خدیجہ ہوں، آپ کے دادا ہوں، وہ بھی رحلت فرما گئے۔ تو جب یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب آئے اور پریشانیاں ہوئیں، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی کے لیے معراج فرمایا۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ارواح کو جمع کیا، گویا کہ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں، میرے حبیب طائف والوں نے آپ کی بات کو نہیں سنا، مکے والوں نے آپ کی بات کو نہیں سنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے، یہ دیکھیے ہم نے سارے انبیاء کو آپ کے استقبال کے لیے کھڑا کر دیا ہے۔ یہ سارا واقعہ ہوا بہت تھوڑے سے وقت میں ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کے الفاظ پر غور فرمائیں تو اسرا کہتے اس سفر کو ہیں جو رات کو ہو، آگے جو لیلن دوبارہ کہا گیا یہ اس رات کی قلت کو بیان کرنے کے لیے۔ محسنین فرماتے ہیں لیلن کے اوپر جو دو زبریں ہیں، تنوین ہے، التنوین للتقلیل، یہ قلت کو بیان کرنے کے لیے رات کے تھوڑے سے حصے میں، جس کا روایت میں ذکر آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ بستر جس سے میں اٹھ کر گیا تھا ابھی وہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ میں واپس آ گیا، وضو جو فرمایا تھا وہ ابھی پانی چل رہا تھا، دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی، اتنی بڑی سیر کر کے میں واپس آ گیا۔ اس پر لوگوں نے اس وقت بھی اعتراض کیے، اور عقلاً اعتراض بنتے ہیں، یار عقل تو کہتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ جب یہ اعتراض اس وقت بھی لوگوں نے کیے اور اب بھی لوگ کر رہے ہیں، ان تمام اعتراضات کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے پہلے جملے میں دیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ یہ نہ دیکھو کہ سیر کرنے کون گیا، یہ دیکھو کہ سیر کرانے کے لیے لے کر کون گیا ہے۔ جو لے کر گیا ہے نا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے
چونکہ اللہ نے ان کو خطابت کا بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا، کئی باتیں جو سمجھ میں نہ آتی ہوں وہ مثال دے کر ایسے سمجھاتے تھے کہ الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھا دیتے تھے۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک مثال دی، فرماتے ہیں کہ جب شاہی مہمانوں نے آنا ہوتا ہے تو روٹ لگ جاتا ہے۔ ہم اسلام آباد والے تو روزانہ مظاہرہ کرتے ہیں، جہاں سے ہم گئے راول ڈیم کے پاس تو چک شہزاد سے ہی پولیس والے کھڑے ہیں، انہوں نے روکنا شروع کر دیا، بھئی آگے روٹ لگا ہوا ہے۔ اسی طرح اس طرف سے بھی روٹ لگے ہوتے ہیں، کیونکہ شاہی مہمانوں نے گزرنا ہوتا ہے۔ کسی ملک کا وزیر آیا ہے، کسی ملک کا صدر آیا ہے، گورنر آیا ہے، اس کے استقبال کے لیے روٹ لگ جاتا ہے، عام ٹریفک کو روک دیا جاتا ہے، پبلک کو ادھر نہیں جانے دیا جاتا۔ جب شاہی مہمان گزر جاتے ہیں پھر ٹریفک کھول دی جاتی ہے۔ شاہ جی فرماتے ہیں لوگ سوچتے ہیں اتنے سے تھوڑے وقت میں اتنی لمبی سیر ہو کیسے گئی؟ میں کہتا ہوں شاہی مہمان جا رہا تھا، اللہ نے روٹ لگا لیا، اللہ نے کہا دنیا کا نظام روک لو۔ جب شاہی مہمان سیر کر کے واپس آ گیا، اللہ نے کہا نظام چلا دو۔ جتنا بستر ٹھنڈا ہوا تھا وہ رک گیا، جتنی کنڈی ہلی تھی ادھر رک گئی، جتنا پانی بہا تھا وہ رک گیا۔ حضور سیر کر کے واپس آئے، کنڈی نے ہلنا شروع کر دیا، پانی نے چلنا شروع کر دیا۔ کبھی ایک مثال ہے لیکن واقعی اس سے بات وہ سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ ایک اور اگر اس آیت پہ آپ غور فرمائیں جی تو فرمایا اسرا بعبدہ، اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اپنے رسول کو سیر کرائی، یہ نہیں فرمایا خاتم النبیین کو سیر کرائی، آپ کے کئی القابات ہیں بڑے پیارے پیارے، اللہ نے فرمایا اپنے بندے کو سیر کرائی۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ اعزازی نام ہے، اور اس کی لذت یوں سمجھیے کہ اگر ایک ماں ہو اور اس کا بیٹا ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر ہو، عالم ہو، مفتی ہو، قاری ہو، جج ہو، پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں ہوں اس کے پاس، اب ماں اگر بیٹے کو بلائے نا اور کہے ڈاکٹر صاحب میرے پاس آؤ، اس میں اتنی لذت نہیں۔ جب ماں کہتی ہے نا میرے بچے آ، میرے پترا اے میرے کول آ جا، جب ماں اپنا بیٹا کہہ کے بلاتی ہے نا، اس میں جو لذت ہے وہ اس کی ڈگری اور عہدے کا نام لینے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول بھی کہہ سکتے تھے، خاتم النبیین بھی کہہ سکتے تھے، نہیں، رب نے کہا اسرا بعبدہ، میں نے اپنے پیارے بندے کو سیر کرائی ہے۔ جو لذت اس کے اندر ہے وہ ان عہدوں کے اندر نہیں تھی۔ بہرکیف لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس کے بعد چونکہ سورۃ کا نام بنی اسرائیل بھی ہے، بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہاری مسلسل بدعمالیوں کی وجہ سے ہم نے تمہارے اوپر ظالموں کو مسلط کیا، فجاسوا خلال الدیار، جو گھروں میں گھس کر تمہیں مارتے رہے۔ معلوم ہوا ظالم حکمران بعض دفعہ جو مسلط ہوتے ہیں یہ انسان کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اللہ پوری امت کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد بدعمالیوں سے روکنے کی بات ہوئی تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا نامہ اعمال اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے، اور روز محشر ہم نکالیں گے اور اس کو کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو۔ اس کے بعد بڑی جامع مقام ہے جی، آیت نمبر 23 سے شروع ہوتا ہے، اس میں چند امور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، خصوصاً جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں ہوں یا ایک ہو۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کے سامنے اف تک نہ کہو، ان کو چھڑکو نہیں۔ جب بھی بات کرو ماں باپ کے ساتھ تو ادب سے کرو، خدمت کے بازو ہر وقت پھیلا کر رکھو ان کے لیے۔ اے انسان تیرے دلوں کے ارادوں کو بھی تیرا رب جانتا ہے، باقی رشتہ داروں کا بھی خیال کر، مسکینوں اور یتیموں کا بھی خیال کرو۔ ہاں فضول خرچیاں نہ کرو، وہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ کنجوسی اور بخیلی بھی نہ کرو، اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ مت باندھو، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، کسی کو نہ حق قتل نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، وعدہ خلافی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ اکڑ کر نہ چلو۔ یہ جتنے کاموں سے منع کیا گیا ہے یہ سب اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں۔
وہ کام کرو جو اللہ کو پسند ہیں، اللہ کے ناپسند والے کاموں سے اجتناب کرو۔ اللہ ہم سب کو اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں کچھ اہل کتاب کا کے اوپر شکوہ، کچھ مشرکین کے اوپر شکوہ کہ جب مشکلوں میں پھنس جاتے ہیں پھر اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب مشکلوں سے نکل آتے ہیں پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد منکرین کی طرف سے بے جا مطالبات اور ان کا بڑا خوبصورت جواب۔ پہلے ان کے بے جا مطالبات سنیے، پھر اللہ کی طرف سے جواب جو آئے گا وہ سننا۔ آیت نمبر 90 سے یہ شروع ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک آپ زمین سے چشمے نہ جاری کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے ہیں اگر آپ نبی ہیں زمین سے چشمے جاری کریں، اگر آپ نبی ہیں کھجوروں کے باغ پیدا کریں، انگوروں کے باغ اگا دیں، بیچ میں نہریں جاری کر دیں، اور تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دیں، اللہ کو سامنے کر دیں، فرشتوں کو سامنے لے آئیں، سونے کا گھر بن جائے، یا آپ آسمان پہ چڑھ جائیں۔ یہ عجیب و غریب ان کے مطالبات تھے جن کو اللہ نے نقل کیا۔ پہاڑ سونے کے بن جائیں، گھر سونے کا بن جائے، باغ اگ جائیں، چشمے اگ جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے سوالات جب وہ کر چکے نا، جواب سننا بڑا ایمان تازہ ہوگا۔ قل، جواب دے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ تم کہتے ہو درخت اگ جائیں، چشمے اگ جائیں، یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، یہ کام میرا نہیں، یہ کام کس کا ہے؟ سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ حل کنت الا بشر رسولا، میں تو ایک انسان ہوں جس کو اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ مان لو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، اعتراض کرو گے تو اپنا ہی گھاٹا کرو گے۔ میں تو اللہ کا کامیاب نبی ہوں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول کیوں نہیں بنایا؟ فرشتوں کو کیوں نہیں بنایا؟ جواب دیا، لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین میں ملائکہ رہتے ہوتے نا، فرشتے رہتے ہوتے، ہم رسول بھی فرشتہ بھیجتے۔ یہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بھیجا۔ وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتے بھی ہیں، وہ سوتے بھی ہیں، شادیاں بھی ہیں، چلنا پھرنا سب کچھ ہے، اور تمہیں کہا گیا جس طرح میرا رسول کر رہا ہے نا اس طرح تم بھی کرتے جاؤ، تمہارا ہر عمل میں اللہ ثواب لکھتا جاؤں گا۔ تمہارے لیے بڑا انعام کی چیز ہے۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ الکہف۔ سورۃ الکہف کے تفسیر سے پہلے یہ سمجھیے کہ مشرکین گئے تھے یہودیوں کے پاس اور ان کو کہا تھا کہ ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، ہمیں تو کوئی مشکل سوال نہیں آتے، آپ ہمیں سوال بتائیں تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں، ذرا سوال مشکل ہوں تاکہ آپ جواب نہ دے سکیں۔ یہ مدینہ میں گئے تھے یہودیوں کے پاس پوچھنے کے لیے۔ ہمارے بعض نوجوان ساتھی آج کل نا وہ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں اور مشکل سوال ڈھونڈتے ہیں کہ مولوی تو پوچھ کے مولوی نے پھنساسا کہ جواب دے سکنا ہے یا نہیں دے سکنا۔ اس وقت گوگل تو تھا کوئی نہیں، اس وقت جانا پڑتا تھا وہاں پوچھنے کے لیے۔ اب تو یہودیوں نے باشو آسانی کر دی ہے کہ جس نے مشکل سوال ڈھونڈنا ہو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس خود ہی سرچ کرو، ڈھونڈو اور جناب پھنساؤ۔ دیکھو جی، ایک وہ سوال ہوتا ہے جو آدمی علم کے اضافے اور عمل کے شوق سے کرے، وہ تو بڑے اچھا ہے، وہ تو جتنا سوال کریں گے فائدہ ہوگا اور اس پر اجر بھی ملے گا۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے اگلے کو زیر کرنے کے لیے، پھنسانے کے لیے، پھر میں کن پھنسایا پھر اس نے۔ اس سوال کا نہ کوئی فائدہ ہے بلکہ الٹا فضول چیز ہے اور پکڑ کا باعث ہے۔ فضول کاموں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارکب یہودیوں نے ان کو کہا تھا، ایک تو یہ سوال کرنا کہ روح کی کیا حقیقت ہے، ایک یہ سوال کرنا اصحاب کہف کون تھے، ایک یہ پوچھنا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے، ایک یہ پوچھنا ذوالقرنین کون ہے۔ کتنے سوال ہو گئے جی؟ روح کے بارے میں تو پچھلی صورت اسی میں مختصر جواب دے دیا تھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح اللہ کا امر ہے۔ روح کیا ہے جی؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور روح کا علم تمہیں تھوڑا دیا گیا ہے بس، لہذا اس میں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے نا، ہمارے ہاں بھی جتنے اختلافات روح کے مسئلے میں آگے لوگ جتنے آگے بڑھے ہیں نا، وہ کہیں نہ کہیں خطا کا شکار ضرور ہوئی ہیں۔ لہذا جب اللہ نے کہہ دی ہے ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بس تمہیں تھوڑا علم دیا گیا تو بس تھوڑا پہ قناعت کرو نا، زیادہ آگے اس میں بحث کرنے کی اور گھسنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رہی بات اصحاب کہف کی تو آؤ سنو پھر۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ جو شروع فرمایا تو بڑے خوبصورت انداز سے
ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو نے کیا سمجھا ہے انسان، اصحاب کہف کوئی بہت بڑا واقعہ ہے، بڑی عجیب نشانیاں ہیں، یعنی تم نے سمجھا بڑا اوکھا سوال ہے جناب، یہ حضور کو نہیں پتہ ہوگا اور بڑا مشکل ہم سوال کر رہے ہیں۔ ارے نادانو، اللہ کی قدرت کی ایسی بیسیوں نشانیاں موجود ہیں، تمہیں ایک واقعہ پتہ چل گیا تو بڑا جناب سوال بنا کر بھیج دیا۔ آؤ سنو، انہم فتیتن، وہ چند نوجوان تھے، وہ کیا تھے جی؟ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، پھر ایمان بڑھ گیا اور ترقی ہوئی، وقت کے مشرک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اعلان کیا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، جو زمین کا بھی رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اس کے علاوہ کسی کی پکار نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے ان کو مہلت دی، سوچ لو، اس موقف کو تبدیل کرو ورنہ کچلے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا جی، اصحاب کہف آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ مشورے میں یہ بات کرتے ہیں، کہنے کہ جب ہم نے ان کے جھوٹے دین کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کا نام لے کر نکل جاتے ہیں، کسی غار کے اندر پناہ لیں گے، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، اللہ اپنی رحمت عطا فرمائے گا۔ اب اصحاب کہف چلے گئے جی، غار کے اندر چلے گئے۔ کہاں چلے گئے جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے پھر کیا ہوا، غار میں تھوڑی دیر کے لیے وہ لیٹے، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ہم نے ان کے کانوں پر نیند کو مار دیا کئی سال تک۔ توجہ فرمائیں جی، نیند جب تھوڑی تھوڑی آتی ہے نا تو پہلے آنکھوں میں آتی ہے، جیسے ہمارے درس میں بھی کئی ساتھی سو جاتے ہیں نا تھوڑے تھوڑے، جب میں بات پوچھتا ہوں تو بول پڑتے ہیں کیونکہ تھوڑا تھوڑا کان ابھی سن رہے ہوتے ہیں، کانوں میں ابھی نیند نہیں آئی ہوتی، آنکھوں میں آئی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے ہلکی نیند۔ لیکن جب گہری نیند آتی ہے نا پھر کانوں میں بھی پڑ جاتی ہے، پھر بندہ وہ نہیں سن سکتا کہ درس میں مولوی صاحب نے کیا بات کہی ہے، کیونکہ وہ کانوں میں بھی نیند آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں فضربنا علی آذانہم، ہم نے صرف آنکھوں میں نیند نہیں ڈالی، اصحاب کہف کے کانوں میں بھی نیند ڈال دی۔ مزے سے سو، کوئی شور کرتا ہے تو کرتا رہے، جو ہوگا ہوتا رہے، تو مزے سے سو۔ اچھا جب نیند کانوں میں بھی پڑ جائے اور گہری نیند ہو جائے تو پھر تو بعض دفعہ ہم نے دیکھا بازو نیچے آ جاتا ہے، اور جب ہم اٹھتے ہیں تو بازو جناب سویا ہوا ہوتا ہے، تو وہ جب اتنا لمبا عرصہ وہ رہے، صدیوں تک سوئے رہے، تو ظاہر بات ہے ان کے اعضاء پہ بھی بڑا اثر ہوا ہوگا۔ رب نے فرمایا نہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ان کو سلایا اور دائیں بائیں کروٹیں میں اللہ خود تبدیل فرماتا رہا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، غار کے اندر جو سوئے نا تو دیکھنے والا یوں سمجھتا تھا کہ جاگ رہے ہیں، ایک تو کروٹ بار بار بدل رہے تھے، دوسرا آنکھیں شاید ایسی انداز میں جیسے بنا لگتا ہے کہ دیکھ رہا ہے، لیکن وَهُمْ رُقُودٌ، گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو سلا دیا، سورج کو کہا تپش ان کے اوپر نہیں ڈالنی، میرے ولی سوئے ہوئی ہیں، ان کے اوپر تپش نہیں ڈالنی۔ اور وَقَلْبُهُمْ باسط ذراعیہ بالوسید، کتا غار کی چوکھٹ پہ بیٹھا رہا۔ اللہ کی عجیب قدرت ہے، 3 صدیاں اللہ نے ان کو سلائے رکھا اور 3 صدیاں اللہ نے کتے کو دروازے پر بٹھائے رکھا۔ شیخ سعدی نے کہا تھا صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالع تورا طالع کند، نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنائے گی، برے لوگوں کی صحبت تجھے تیرا بیڑا غرق کر دے گی۔ پسر نوبہ بدا بنشست، خاندان نبوت گم شد، نوح علیہ السلام کا بیٹا بری مجلس میں گیا تھا، غرق ہو گیا جہاں باقی بے ایمان غرق ہوئے، اور سگے اصحاب کہف روزے چند پائے نیکاں گرفت مردم شد۔ اصحاب کہف کا کتا اللہ کے ولیوں کے پیچھے چلا ہے، رب نے جہاں اپنے کلام میں اپنے اولیاء کا ذکر کیا وہاں ان کے کتے کا تذکرہ بھی فرما دیا۔ خیر سوئے رہے جی، پھر اٹھے، 309 سال سوئے، پھر اٹھے اور اٹھ کر آپس میں کہنے لگے کم لبثتم، کتنا وقت سوئے ہیں؟ قالو لبثنا یومن او بعض یوم، کہنے لگے یار ایک دن یا شاید دن کا بھی کچھ حصہ، پتہ نہیں یہ کل ہو گئی ہے یا وہی دن ہے، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے۔ سوئے کتنے تھے جی؟ 100 صدیاں بیت گئی تھیں۔ خیر
جب انہیں اس بات پہ کوئی کنفرم نہ ہوا کہ پتہ نہیں ایک دن ہوا یاد ہوا، کہنے لگے چھوڑو اس بات کو کہ کتنا سوئے ہیں، اس بحث کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے، بھوک بڑی لگی ہے، گل کم دی کرو، کوئی کھانے کا انتظام کرو۔ کیا کرو جی؟ اچھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو جی، 3 صدیاں گزر گئیں، بھوک نہیں لگی، اور جب لگنے پہ آئی تو ابھی لگ گئی۔ اس لیے سارے معاملات میرے رب کی مٹھی میں ہوتے ہیں۔ اچھا، اب کہنے لگے ایک بندے کو بھیجو اور جا کے بازار سے کھانا لے آئے، پیسوں کا خرید کر لے آئے، پیسوں کا خرید کر لے آئے، خرچہ اپنا ہونا چاہیے، اور بحث مباحثہ کسی سے نہ کرے، اگر کوئی 2 پیسے فالتو لیتا ہے دے دے، چونکہ ہم تو بادشاہ سے چھپ کر آئے ہوئے ہیں نا، تاکہ پتہ نہ چلے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ایک اللہ کا ولی چلا گیا جی، خدمت والا ساتھی چلا گیا روٹی کے لیے، کھانے کے لیے۔ اب وہاں جا کر انہوں نے بات چیت کی، کھانا شانہ طلب کیا۔ آپ خود اندازہ کریں، یہ جو ہمارا ترلائی ہے، آج سے 10 سال پہلے کیا نقشے تھے اور آج کیا ہیں؟ 10 سال پہلے اور نقشے تھے، آج اور نقشے ہیں۔ تو جہاں 3 صدیاں گزر گئی تھیں، وہاں نقشے کتنے بدلے ہوئے ہوں گے؟ حیران پریشان، یا اللہ، کل تو ادھر خالی جگہ تھی، آج بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی ہوئی ہیں، یہ پتہ نہیں ایک دن میں کیسے بنا لی انہوں نے۔ بازار کا نقشہ بھی بدلا ہوا۔ خیر، چلا گیا ایک دکاندار سے کوئی سودا، کوئی کھانے کی چیز طے کی، جب پیسہ نکالا تو ماشاءاللہ 3 صدیاں پرانا سکہ تھا۔ دکاندار کبھی سکے کو دیکھے، کبھی گاہک کے منہ کو دیکھے، اور کہے بھائی صاحب خیر ہوئے، کوئی خزانہ مل گیا آپ کو، یہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اب وہ اللہ کا ولی، اس کو کیا پتا، اس کے ذہن میں یہ کل ہم یہاں سے گئے، کہنے کہ یار خزانے کی کیا بات کرتا ہے، فضول باتیں نہ کر، پیسے لے، یا کہ چلو 2 پیسے فالتو لے لے، کھانا دے۔ انہوں نے کہا پیسے تو میں لوں، لیکن وہ پیسے دو نا جو رائج الوقت ہیں، جو اس ملک کی کرنسی ہے، وہ تو یہ پتہ نہیں کون سے ملک کی آپ کرنسی دے رہے ہیں، کون سے ملک کا سکہ دے رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے کل یہاں سے گئے، یار کیا خواہ مخواہ بحث کر رہا ہے، اسی ملک کی کرنسی ہے اور کس ملک کی ہے؟ اب جب تکرار ہوا، اس نے ساتھ والوں کہا یار یہ سکہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو۔ اب طے تو یہ ہوا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی منشا تھی کہ بتانا ہے تو پھر کیسے چھپا سکتے تھے؟ اس نے دیکھا، اس نے دیکھا، دکاندار اکٹھے ہو گئے۔ اب جناب پتہ چلا ان میں کوئی جاننے والا بھی ہوگا، شاید یہ وہ تو نہیں ہے جو دقیانوس کے زمانے میں گم ہوئے تھے۔ خیر، اب جب یہ بات چیت ہوئی، لوگ اکٹھے ہو گئے، بھائی تم کہاں سے آئے ہو؟ اس کا گل سنو، میں تو گیا پکڑا تے کلا میں نہیں، غار دے اندر اور بھی ہے نا میرے نال۔ ہمارے طالب علم جا رہے تھے نا ٹرین پہ سفر کرنے، تو مدرسے میں جناب قاری صاحب کے یہاں کھانا فری اور دوائی فری، انہیں سمجھا شاید ٹکٹ بھی فری ہونا ہے نا ٹرین سے۔ یہ سارے طالب علم جناب جامعہ عباسیہ کے کہیں جا رہے تھے، ٹرین پہ ٹکٹ کسی ایک نے بنا لیا، تو ایک کو پکڑ لیا اس نے کہا ٹکٹ چیک کرا، اس نے کہا ٹکٹ تو کوئی نہیں طالب علم، اس نے کہا چل پھر جرمانہ دے، اس نے کہا یہ پورا ڈبہ بیٹھا یہ تیرے رشتہ دار لگنے نا، ٹکٹ ہے کی کول بھی کوئی نہیں ہے، سب بغیر ٹکٹ ہے۔ اصحاب کاف، اس نے کہا اکیلا میں نہیں ہوں، گھر میں میرے ساتھ اور بھی ہیں۔ اچھا، اللہ فرماتے ہیں دیکھو پھر کیا ہوا، اللہ کی عجیب قدرت ہے جی۔ یہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا یہ مشرک نہیں تھا، لیکن کچھ لوگ اس سلطنت میں اس بات کے منکر تھے کہ دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے جب مر جائیں گے، تو اس بات پہ وہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ ہم نے اصحاب کہف کو اٹھایا، لوگوں سے ان کو ملوایا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جو اللہ 3 صدیوں کے بعد غار سے اصحاب کہف کو اٹھا سکتا ہے، وہ اللہ قیامت والے دن قبروں سے مردوں کو بھی اٹھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو دلیل بنا کر پیش کر دیا۔ اچھا، جب یہ مشرکین نے سوال کیے تھے نا جی اصحاب کہف کون ہے وغیرہ وغیرہ، تو حضور نے فرمایا تھا میں کل بتا دوں گا۔ کیا فرمایا تھا جی؟ انشاءاللہ کہنا، حضور بھول گئے، اللہ نے 15 دن وحی نہ بھیجی۔ اس کے بعد سورہ کاف نازل ہوئی، اس میں یہ آیت ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ انی فاعل ذَلِكَ غَدًا الا ان یشاء اللہ۔ میرے محبوب یہ نہ فرمایا کرے میں یہ کام کل کر دوں گا، آپ کہا کریں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام میں کل کر دوں گا۔ اللہ کی چاہت کے بغیر کوئی کچھ کر سکتا نہیں ہے۔ مومن کی تو
عادت ہی یہی ہے، مزاج یہی ہے، ہر کام کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے۔ کوئی بندہ پوچھے سناؤ جی کیا حال ہے، جی الحمدللہ، اچھا جی کل ملیں گے، جی انشاءاللہ، گھر سے باہر نکلا بسم اللہ توکلت علی اللہ، یعنی ہر کام کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے جناب ایک اور مثال اللہ نے دی، دنیا میں دو بھائی تھے، ایک مالدار تھا ایک غریب تھا۔ مالدار کے پاس دو باغ تھے، بڑا امیر تھا، بڑا پھل تھا۔ دوسرا جو تھا وہ غریب تھا لیکن غریب ایمان والا تھا، اور مالدار جو تھا وہ باغ اور مال کے نشے میں کفر اور شرک بھی کرتا تھا۔ اس مالدار نے اس غریب سے یہ کہا کہ دیکھ تو بھوکا ہے، کھانے کے لیے تیرے پاس ہے کچھ نہیں، میں کھاتا پیتا عیاشی کرتا ہوں اور قیامت کا مجھے ڈر بھی کوئی نہیں، تو قیامت سے بھی ڈرتا رہتا ہے، چھوڑ کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ اس غریب نے اس کو کہا اللہ کے بندے تجھے چاہیے تھا جس اللہ نے یہ باغ دیا ہے اس کا شکر ادا کر، لیکن وہ نہ مانا۔ ایک دن ایسے ہوا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اللہ کا عذاب آیا اور اللہ نے سارا باغ جلا کر راکھ کر دیا۔ اب وہ افسوس کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا تو اچھا تھا۔ اللہ کہتے پھر اس کی کوئی جماعت اس کو بچا نہ سکی۔ اللہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں لوگوں اس دھرتی پر اختیار اور اقتدار صرف کس کا ہے؟ اپنے طاقت، اپنے مال، اپنے کوٹھیاں، اپنے دنیا کے اسباب کے اوپر نظر رکھ کر کبھی اللہ کو بھلا نہ دینا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ابھی چند دن پہلے تھوڑا سا اللہ نے زمین کو ہلایا تھا، ہر بندہ نہیں چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے توبہ توبہ کرنے لگ گیا تھا۔ اللہ نے بتایا تمہارے بس میں نہیں ہے، ساری کائنات میرے اختیار میں ہے۔ اس کے بعد جناب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقع یوں ہے، بڑا ایمان افروز اور دلچسپ واقعہ بھی ہے۔ توجہ ہے نا سب حضرات کی؟ نیند تو نہیں آ رہی حضرات کو؟ جاگ جائیں، بڑا اہم واقعہ ہے جی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، اور خضر علیہ السلام، یہ خضر اصل لفظ محسنین فرماتے ہیں خضر ہے، ویسے خضر مشہور ہے، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن خضر زیادہ بہتر ہے۔ بار کے حضرت خضر علیہ السلام ان کے پاس تکوینیات کا علم تھا۔ تکوینیات کا مطلب یہ ہوتا ہے جی کہ ایک کام بظاہر ایک بندہ مثلا آ گیا، یہاں پہ آیا، ہم اب بیان کر رہے ہیں، وہ آیا، اب ہمیں نہیں پتہ کہ جناب وہ کوئی واردات کرنے کے لیے آئے، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ درس کے لیے آئے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے بندہ واردات کے لیے آئے تو ہم اس کو بیٹھنے دیں گے جی؟ بولو جی، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا نا۔ یہ کام، ایسے کئی کام جو عام انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو وحی کے ذریعے پہلے بتا دیے تھے۔ اب جو کام پہلے اللہ نے بتا دیا، جب 100% ایک بندے کو پتہ چل جائے کہ ایک بات اس طرح ہونے والی ہے، ظاہر اللہ نے بتائی تو پھر 100% کیا چیز ہے، پھر تو بالکل کنفرم بات ہے، تو پھر اس پر وہ خضر علیہ السلام عمل کرتے۔ لیکن اب مثلا ایک بندہ یہاں پہ آیا، اس کے پاس کوئی اسلحہ تھا، کوئی ایسی چیز تھی جو واردات کرنے والا تھا۔ اب ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں، لیکن حکیم صاحب کو پتہ تھا۔ انہوں نے جو ہی وہ آتا گیا اس نے پکڑ کے اس کی پھنٹی لگا دی۔ اب ہم کہیں گے یار انہوں نے غلط کی ہے، لیکن جب ہمیں بعد میں پتہ چلے گا کہ انہوں نے اس لیے کی ہے تو ہم کہیں گے یار ٹھیک ہے، ہمیں پہلے پتہ نہیں چلا۔ تو کئی ایسے کام ہوتے ہیں جو اللہ کی تقدیر میں، اللہ کے علم کے مطابق ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار یہ جو فلانے کا بیٹا مر گیا نا، یہ نہیں مرتا تو بڑا اچھا تھا، ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں وہی بات بہتر ہوتی ہے جو ہم نہیں سمجھتے۔ خلاصہ ان سارے واقعات میں یہ ہے کہ جو تم سمجھتے ہو نا وہ نہیں بہتر ہے، جو رب سمجھتا ہے وہی کام بہتر ہوتا ہے۔ اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جائیں خضر علیہ السلام کے پاس، مجمع البحرین، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہ، وہاں تمہیں وہ بندہ مل جائے گا، اور وہاں سے چند تکوینی امور دیکھیں، ذرا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے جی، اور چلتے وقت نیت اور ارادہ کیا کیا؟ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، میں ہمیشہ چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، ورنہ میں مدتوں چلتا ہی رہوں گا۔ یہ ہے نیت، ارادہ، کتنا پختہ ارادہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں ساتھی 4 مہینے کا ارادہ کر دیتے ہیں، وہ جماعت والے جب کہتے ہیں جی آپ نے ارادہ کیا تھا نکلو، کہ نہیں اصل میں ثواب واسطے لکھا ہے، یعنی پہلے بھی نیت ہی نہیں ہوتی،
ارادے کے ساتھ نیت کرو بھائی، نیت جس کام کی، یہ دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا، او امضی حقوبہ، مدت گزر جائے گی میں ڈھونڈ کر رہوں گا، یہ ہے ارادہ، عزم۔ خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مچھلی ساتھ رکھ لو، اور جہاں مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے نا، بس وہیں تلاش کرنا، میرا بندہ تمہیں مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی حضرت یوشع بن نون کو لیا، چل پڑے وہاں گئے، ایک جگہ آرام کیا تو مچھلی دریا کے اندر چلی گئی۔ حضرت یوشع نے کہا کہ ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام جاگیں گے تو میں ان کو بتا دوں گا، لیکن وہ بتانا بھول گئے اور آگے چل پڑے۔ آگے جا کر حضرت نے فرمایا کہ ہاں وہ کھانا شانا لاؤ تاکہ ہم کھائیں۔ اس نے کہا جی کھانا تو دریا میں چلا گیا، میں تو بتانا ہی بھول گیا۔ فرمایا وہ اللہ کے بندے وہیں تک ہمارا سفر تھا، آگے چلے آئیں۔ خیر پھر واپس چلے، وہاں گئے، ایک شخص مل گئے ان کو جی، جو اللہ تعالیٰ نے جن کی طرف بھیجا تھا، لیکن اللہ کا انداز سنیے، اللہ نے کیا فرمایا، فوجد عبدا من عبادنا، وہاں ان کو ایک بندہ ملا میرے بندوں میں سے، آتینا رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنی طرف سے خوب رحمت عطا فرمائی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اسے اپنی طرف سے علم عطا فرمایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، دعا سلام ہوا، حضرت میں آپ کے پاس ٹھہر کر جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے نا، کچھ میں بھی سیکھنا اور دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، لہذا آپ میرے پاس نہ ٹھہریں۔ صبر اس لیے نہیں کر سکیں، جیسے میں نے پہلے مثال دی، ایک آدمی بظاہر ایک کام سمجھتا ہے غلط ہو رہا ہے تو وہ صبر کہاں کرے گا جی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ طالب علموں کو صبر کرنا چاہیے، پہلی شرط کیا ہے؟ صبر۔ اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام فرمایا حل اتبعک، میں حضرت جی آپ کی اتباع کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے طالب علموں کو استاد کی اتباع کرنی چاہیے، استاد کچھ اور کہے طالب علم کچھ اور مارے، کبھی علم حاصل نہیں ہوتا۔ صبر اور اتباع یہ ہے انسان کو علم حاصل کرنے کے ذرائع۔ بہرکیف موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی نہیں آپ داخلہ دیں، میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ فرمایا شرط پھر میرے داخلے کی ایک ہی ہے کہ جو کام بھی میں کروں آپ نے چپ کر کے رہنا ہے، اس میں بولنا نہیں ہے، آپ نے اس کام میں بولنا، جب تک میں خود نہ بتا دوں آپ نے نہیں بولنا، یہ ایک ہی شرط ہے۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ اب جناب سفر شروع ہوا، کشتی پر بیٹھے، حضرت خضر علیہ السلام نے کلاڑی ماری اور کشتی کا پھٹا توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا عجیب لگا کہ یار انہوں نے ہمیں کشتی میں بٹھایا ہے اور جناب انہوں نے پھٹا کیوں توڑ دیا؟ جیسے مجھے کوئی بندہ لفٹ دے کے آؤ جی مول صاحب گاڑی میں بیٹھ جاؤ تو میں مک مار کے شیشہ باندھ دیا اس میں، وہ آ کے یار مول صاحب نے کیا ہو گیا؟ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو آیا غصہ، کہنے لگے خواہ مخواہ ان کی پھٹا توڑ دیا آپ نے، کشتی کا غرق کرنا چاہتے ہو ان کو؟ حضرت نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ وہ کہا جی غلطی ہو گئی، اب نہیں بولوں گا۔ چلو جی آگے چلے جی، آگے ایک لڑکا ملا، حضرت خضر علیہ السلام نے ماری تلوار، سر لا کے پھینک دیا، قتل کر دیا اس نے۔ موسیٰ علیہ السلام تو کانپ گئے، کہنے کا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، بغیر جرم کے ایک جان کو آپ نے مار ڈالا، لقد جئت شیئا نکرا، بڑا غلط کام کیا آپ نے۔ تب میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ نا صبر نہیں کر سکیں؟ کہا ٹھیک ہے جی، اچھا ابھی جو ہے نا نہیں پوچھوں گا، اب اگر میں نے سوال کیا تو پھر بے شک مجھے جدا کر دینا۔ چلو جی آگے گئے، آگے کوئی بستی آ گئی، انہوں نے کھانا مانگا، چونکہ اس وقت ہوٹلیں تو ہوتی نہیں تھی، کھانا مانگا، انہوں نے کہا استاد جی کھانا شانا کوئی نہیں، سمجھ کھانا گھرو گھر، کھانا اپنے گھر سے کھانا نہیں ملے گا۔ پتہ نہیں ترلائی والی بستی تھی یا کون سی تھی، اب نام تو نہیں ہے قرآن میں۔ انہوں نے کہا کہ کھانے والی بات کوئی نہیں استاد جی، کھانا اپنے گھر سے جا کے کھانا۔ استطعم اہلا، کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہ دیا۔ ادھر ایک دیوار گری تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے چلو بھائی دیوار ہم بنائیں نا، دیوار تیار کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قتل تو نہ کرنا چاہیے، جنہوں نے کھانا نہیں دیا، ان کی دیوار آپ بنا رہے ہیں، یہاں مزدوری لے لیتے، چلو کھانے کا انتظام تو ہو جاتا، ان کی مفت میں دیوار بنا رہے ہیں، اس کو مفت میں قتل کر رہے ہیں۔ حضرت صدر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، جائیں جی آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، اب آپ اور مجھ میں جدائی کا وقت آ گیا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں ان تین واقعے کی بات، اصل حقیقت کیا ہے۔ وہ جو میں نے پھٹا توڑا جس پر آپ کو پہلی دفعہ غصہ آیا تھا، وہ اس لیے توڑا کہ آگے ایک بادشاہ تھا جو کشتیاں چھین رہا تھا، میں نے پھٹا توڑ دیا، وہ دیکھے گا کہ ان کی کشتی تو ٹوٹی ہوئی ہے، پھٹا ٹوٹا ہوا ہے، اس کا رہنے دو،
ایک پھٹا یہ جوڑ لیں گے بعد میں، اگر ساری کشتی چھن جاتی تو پھر ان کے ہاتھ کیا رہتا؟ اب بتاؤ میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ فرمایا کہ ہاں بات تو آپ نے ٹھیک کی ہے۔ فرمایا یہ بات، اس کو لڑکے کو کیوں مار ڈالا؟ فرمایا یہ لڑکا ایک بہت بڑا فتنہ تھا۔ اب جانتے ہیں نا جنگیں ہوتی ہیں لاکھوں لوگ مرتے ہیں، تو اگر جنگ کرنے والے بنیاد کوئی بندہ مار ڈالے، اب وہ لاکھوں لوگ مرتے وہ اچھا تھا یا اس ایک کو مار ڈالا یہ اچھا ہے؟ کہا جی بالکل، وہ تو فتنہ جہاں سے ختم ہو جائے وہی بات اچھی ہوتی ہے۔ کہا یہ فتنہ تھا، اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے اور اس نے آگے بہت بڑا فتنہ پھیلانا تھا۔ اور دیوار جو بنائی وہ کیوں بنائی؟ کہا دیوار تو یتیم بچوں کی تھی، کھانا تو شہر والوں نے دیا، اسی شہر میں یتیم بھی تھے اور دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، جو اللہ کے نبیوں کو کھانا نہیں دیتے وہ خزانہ یتیموں کو کہاں چھوڑتے، اس لیے میں نے دیوار بنائی۔ اور موسیٰ سنو، وما فعلتہ عن امری، ان میں سے ایک کام بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، سب اللہ کی مرضی سے کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا بھائی موسیٰ تھوڑا اور صبر کرتا نا، دو چار واقعات اور سامنے آ جاتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام زیادہ صبر نہ کر سکے اور یہی 3 واقعہ ہمارے سامنے آئے۔ آج کے سبق کا آخری واقعہ جی حضرت ذوالقرنین کا واقعہ۔ لوگ پوچھتے ہیں ذوالقرنین کون ہے؟ فرمایا انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے ان کو زمین میں ٹھکانہ دیا تھا اور علاقے فتح کرتے کرتے وہاں تک پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، یعنی آخری کنارے تک جہاں پہنچے، وہاں بھی عدل و انصاف کا نظام قائم کیا۔ پھر دوسرا سفر کیا، سورج طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچے، وہاں بھی عدل و انصاف کیا۔ تیسرا سفر کیا جی شمال کی جانب، جعل بین السدین، 2 پہاڑ ہیں جی، وہاں جا پہنچے۔ وہاں کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، حضرت جی ادھر یاجوج اور ماجوج ہیں اور وہ بڑا فساد کرتے ہیں، آ جاتے ہیں ہمارے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، جانوروں اور مویشیوں کو برباد کرتے ہیں، ہم بڑے تنگ ہیں، تو کوئی ہم چندہ شندہ اکٹھا کرتے ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں کوئی دیوار یہاں پہ قائم کر دیں اور ان سے ہماری جان چھڑا دیں۔ حضرت نے فرمایا چندے کی مجھے ضرورت نہیں، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، ہاں آپ میرے ساتھ کام میں شریک ہو جاؤ تو انشاءاللہ ہم دیوار بناتے ہیں۔ لوہے کے ٹکڑوں کے ساتھ دیوار بنائی، پھر اس کو گرم کیا جیسے پٹی میں لوہار گرم کرتا ہے، خوب جب لوہا سرخ ہو گیا پگھلا ہوا تانبا اس کے اوپر ڈال دیا اور بڑی مضبوط دیوار قائم ہو گئی۔ جب دیوار قائم ہوئی، یاجوج ماجوج قید ہوئی ہے، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا قال ھذا رحمت من ربی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب میرے رب کی رحمت سے ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں تو چھوٹی سی گلی کوئی بنوا دے، ایڈی بڑی تختی آپ نے نام نہیں لانا ہے، وہاں پر فرمایا ھذا رحمت من ربی، تختی میرے نام کی نہیں رب کے نام کی لگنی چاہیے، یہ سب رب کی رحمت سے ہوا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب وہ دیوار ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، اور پھر آ کر زمین میں فساد کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وبا بھیجیں گے اور وہ مریں گے۔ اللہ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے سب کی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، جو رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ میرے رب سے میری اچھی ملاقات ہو جائے، 2 کام کرے، فلیعمل عملا صالحا، ایک تو نیک اعمال کرے اور نمبر 2 ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، رب کی عبادت میں کسی کو